बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लग ये रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मोमेंटम पकड़ती जा रही है। पहले जिस तरह हमने गुफ्तगू की थी कि मुत्तहिदा अपोजिशन की सूरत में ज़ाहिर है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जो अमामत है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में है, और उनका मुश्तरका फ़ैसला था कि हम 6 दिसंबर को जो होने वाली ब्रीफिंग है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो ये एक राइट टाइम के ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से, मेरे जो नज़रियात और ख़यालात हैं इसके वो आप जानते हैं कि ये ख़ास इशारा जो था वो पाकर ये वाला काम किया गया है। तो अब मज़ीद जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो ये हैं कि मतलब कह लें कि एक बड़ी मुतहरब या एक बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स जो है, जो गर्मा गर्मी वाली पॉलिटिक्स जो है वो शुरू करने जा रही हैं, और इशारे दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि जी के कोई बड़ा काम पड़ सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अमूमन उसी साइड पे तस्वर किए जाते हैं अपनी पार्टी के अंदर भी, यानी कि जो है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको मिलके चलना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ या उनके बारे में जो एक इनकलाबी लबुलहजा है, जो इनकलाबी बयानात हैं कि हम गिरा देंगे, बिछा देंगे, लुटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सबको अपने किरदारों के अंदर मुतय्यन होना होगा, और जिसने किसने बल्कि नाम लेके जो वो कहते थे कि जी कि किस शख्सियत ने जो है वो अपनी आइनी हदूद और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, दस्तूरी हल्फ की, ओथ की। तो वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो धड़ा ये बात सुनकर सहम जाया करता था, और वो ये समझता था कि पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ अनबन करके या उनके साथ तसादम की सूरत इख्तियार करके पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, उस धड़े में या उस धड़े के बड़े कलीदी रुकन हैं ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में बड़ी खुल के बातें की हैं, और और बातें तो की हैं, एतराफ़ हैं, लेकिन उन जो एतराफ़ात के पीछे के जो हक़ाइक़ हैं या वजूहात जो हैं वो उन्होंने बयान नहीं की। वो मरियम साहिबा अब यहाँ पर आपने फ़र्क जज करना है कि मरियम साहिबा जब इस तरह की जब गुफ्तगू करती हैं तो फिर वो उसके पीछे रीज़न भी देती हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर ये वाले काम हुए थे तो उसके पीछे असल वजह क्या थी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो सारी बातें कह रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं, एतराफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन वो काम क्यों हुए उसकी वजह नहीं बताई उन्होंने। यानी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत क्यों ख़त्म की गई, यानी कि धरने क्यों करवाए गए, यानी कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी थी उसने जो कह लें कि अपने जो उसको नहीं करना चाहिए था, इंसाफ की बजाय उसने पार्टीबाजी की, वो क्यों की, ये वो वजूहात नहीं बता रहे। ज़ाहिर है कि वो ये उनके ख़मीर में नहीं है या उनकी सियासत का अंदाज़ नहीं है, यूँ कह लें वो ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उनके ख़मीर में नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने सवाल ये था कि जी कि इन हाउस जो चेंज है उसके लिए आप कोशिश क्या करनी नहीं चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब के बरअक्स, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अभी तक जो हैं वो इन हाउस चेंज के ऊपर भी उस तरह से बात नहीं मान रहे, और वो कह रहे हैं या समझ रहे हैं कि नहीं कि हमें इस तरह की किसी भी जो काम है उसमें हमें मतलब उसका इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। आपको याद होगा मरीम साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन हाउस चेंज लाने के लिए जिनकी मदद की ज़रूरत होती है हम वो मदद हासिल नहीं करना चाहते। ये पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी थी। तो जो ख्वाजा साहब हैं, चूँकि ये पाकिस्तान की जो ग्राउंड पॉलिटिक्स है वो करते हैं, और वो कह रहे हैं कि जी कि हमें ये वाला मौका उठाना चाहिए। जॉइंट सेशन में भी हमारे राब्ते थे, बहुत बड़ी तादाद जो सरकारी पार्टी की है उसके अरकान या तो अब्सटेन गैर हाजिर रहने के ऊपर आमादा थे या हमारे साथ आने के लिए आमादा थे, तो हमें ये लेना चाहिए चांस। और ये ट्रांजैक्शन पीरियड से गुजर रही है जो हुकूमती थाद है मुस्लिम लीग काफ, और जो कह लें कि MQM है वो किसी भी वक्त छोड़ सकती है हुकूमत को, तो हमें इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहिए। बात फिर वहीं आ जाती है कि जिनके ऑर्डर के ऊपर चीज़ें चलनी हैं या पार्टी ने जिनकी कमांड लेनी है वो तो इस तरफ नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है वो जो इशारे मिल रहे हैं उनके मुताबिक वो वाला उसी तरफ लेके गाड़ी जाना चाह रहे हैं, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद क्या और दूसरी तीसरी चीज़ें क्या वो करने के लिए तैयार हैं। जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं
انہوں نے جو بات کی، جو مزے کی بات تھی، وہ آگے چل کر کے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی اور ہمیں ٹارگٹ بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے، ہماری پارٹی اس کے باوجود انٹیکٹ ہے، تو اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی کوئی پارٹی اس طرح کر کے جس کے اوپر پاکستان کے اداروں، یہ لفظ انہوں نے بولا ہے کہ جب وہ استعمال ہوں، قانون استعمال کیا جائے، ہماری لیڈرشپ، ان کی بیٹی، ان کے بھائی، ان کے بھتیجوں بھانجوں، اور اس کے بعد ہم سب پوری کی پوری پارٹی، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب تو پچھلے 5 سال سے، بلکہ اس سے پہلے بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، عدالتوں میں بھگت رہے ہیں روز پیشی، تو باقی لوگ بھی جو ہیں وہ 2-3 سال سے یہ اسی چکر میں ہیں، تو اس کے باوجود پارٹی انٹیکٹ ہے ہماری، اور پارٹی انٹیکٹ ہونے کی جو وہ وجہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کیونکہ ہمارا نیریٹو بڑا سٹرونگ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نیریٹو سٹرونگ تو ہے، تو وہ تو سو ہے جو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے اوپر یہ دباؤ جو ہے وہ اب کا نہیں ہے، جب ہم حکومت میں تھے تب سے ہمارے اوپر یہ دباؤ ڈال دیا گیا تھا، اب دھرنا بھی ہمارے خلاف ہوا، پھر جوڈیشری نے بھی اس طرح سے کام نہیں کیا، ادارے ہمارے خلاف استعمال ہوئے، یہاں پر جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی کہ مریم اس کے پیچھے وجہ بتا دیتی ہیں کہ نواز شریف کا قد بہت بڑا ہو گیا تھا، یعنی کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی ایسی پارٹی کو جو عوام کے اندر جڑیں پکڑ جائیں، جس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے، اور جس کی جو لیڈرشپ ہے وہ مطلب میں کہوں کہ اسٹیٹس مین کی طرف گامزن ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے، یعنی کہ میچور پولیٹیکل پارٹیاں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے وجہ نہیں بتائی، جو مریم صاحبہ یہ والی وجہ بتاتی ہیں، تو وہ اس تناظر میں یہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ اگین پھر بات وہیں پر آئے گی کہ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں۔ میں اسلام آباد کی ایک ملاقات کا حوال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دوسرے دن حکومت جو ہے یہ فارغ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے انٹرنیشنل گرانٹرز ہیں، اور ان گرانٹرز کو کوئی ایک فریق جا کے منا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جی کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی، لیکن اس کے لیے جو اس کا متبادل قیادت ہے، متبادل قیادت کون سی ہے کہ جو اس کے بعد جو آنے والی پارٹی ہے، جس کے اندر مطلب جو مناسب لفظ یہ ہے کہ جو اس چیلنج کو قبول کر سکتی ہے، جس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، وہ مسلم لیگ نون ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی، اور جو ہیں نواز شریف صاحب، ان کی وہ بظاہر جو کہتے ہیں لاجک دیتے ہیں کہ جی کہ ہم جو مطلب کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا دست تعاون نہیں بڑھائیں گے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر جو 2 نیریٹو چل رہے تھے وہ ابھی تک قائم ہیں۔ ایک نئی بات اور سامنے آئی ہے، یعنی اپنی جگہ پر مومنٹم، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ نون لیگ ایک نئے مومنٹم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں سوال یہ تھا کہ جی کہ الیکشن جو بلدیاتی الیکشن ہے پنجاب حکومت کروانا چاہ رہی ہے EVM کے ذریعے، تو اس کے اوپر انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا انقلابی جواب تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر EVM کی اوپر ہمارا موقف، چونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بلڈوز کر کے جو ہے وہ قانون پاس کروایا ہے، تو اگر ہماری بات سیدھے طریقے سے نہ مانی گئی تو ہم EVM والا ماڈل جو ہے وہ اپنائیں گے، یعنی کہ ہم بیٹھ جائیں گے لڑائی مار کٹائی اور جناب تیں پٹاس، تو یعنی کہ جو کہہ لیں کہ ریاست کو ایک، میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ ایک انارکی جیسی صورتحال کی طرف وہ کہتے ہیں کہ معاملات لے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی ریاست جو اس کے خلاف سڑکوں پر آتی ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے، جو بھی قوت ہو، وہ پولیٹیکل قوت ہو، کوئی مذہبی قوت ہو، یا پھر کوئی کالعدم تنظیم ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ریاست جو ہے وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس یہی راستہ بچتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کہانی اور ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جو مطلب TLP والا جو ماڈل ہے وہ کیا تھا، یعنی وہ جو سارا کچھ ہوا تھا وہ اصل بات کیا تھی، ہوا کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے گیم کی تھی، گیم یہ کی تھی کہ کسی کے کہنے کے اوپر جو ہیں وہ اچانک سے یہ، چونکہ ان دنوں آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بڑا ایک سرد جنگ چل رہی تھی، تناؤ تھا حکومت کے دونوں جو فریق ہیں ان کی طرف، یہ دونوں فریق اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اور ایک پولیٹیکل فیس کہہ لیں اس گورنمنٹ کا جو ہے، تو تب اچانک سے جو TLP ہے وہ سڑکوں پر آ کے بیٹھ گئی تھی اور کسی بھی صورت اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو عمران خان صاحب نے جناب حکم جاری کر دیا تھا مطلب کہ جو
رینجرز ہے. رینجرز بولے تو وہ ایک پیراملٹری فورس ہے. کسی نہ اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ پاک فوج کا کوئی نہ کوئی جرنیل ہوتا ہے. تو اس کو آرڈر کر دیا تھا کہ جی کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ پولیس آپ کے متحد ہے, 60 دن کے لیے پنجاب آپ کے حوالے ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ نے مینٹین کرنی ہے, اور اس سے اگر آگے آئے تو ذمہ دار آپ ہوں گے. وہ جس چناب کا پل تھا, تو بیسکلی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک چال جو چلی گئی تھی وہ چال الٹا دی یہ والی بات کر کے. تو وہ اس کے پیچھے پھر وہ جب آرڈر آ گئے کہ یہ کام ہوگا تو پھر بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے حکومت سے بالا جو ہے, بعد میں حکومت شامل ہو گئی تھی, وہ مذاکرات ہوئے اور پیچ اپ ہوا اور ان کو اٹھ کے جانے کا کہہ دیا. وہ مذاکرات کیا تھے, وہ معاہدہ کیا تھا, یہ اب تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ایل پی ماڈل جو ہے اس کے پیچھے تو کوئی اور تھا, اس لیے وہ ماڈل بنا. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے پیچھے کوئی اور ہوگا, اور اگر کوئی ہے تو کیا نواز شریف صاحب اس کی اجازت دیں گے؟ یہ جو بھی مومنٹم بننے جا رہا ہے, اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ جن باتوں کا ذکر کر رہی ہے کہ ہم ہن آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں, یعنی کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو, سڑکوں کے اوپر دھوم مچانے کا معاملہ ہو, ہنگامہ سیاسی ہنگامہ خیزی کا مقابلہ ہو, یا جو بھی ہو, تو وہ ایک نیریٹو لیتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم ہر حد تک جائیں گے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر چینج ہے, وہ جس طرح مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ جن کی مدد کے بغیر نہیں آتا, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. کیا مسلم لیگ نون ان کی مدد لینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے؟ یہ سارے سوال ہیں جن کا آنے والے دنوں میں ہمیں جواب ظاہر ہے کہ وہ سڑکوں پر اور پارلیمنٹ کے اندر جو بھی تبدیلی آئے گی وہ ہمیں نظر آ جائے گا. کیونکہ خود مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ تو کھلے عام کہہ چکی ہیں, نواز شریف صاحب اپنے ملاقاتیوں سے اور اپنی پارٹی کے دیگر لوگوں سے یہ والی بات کیا کرتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملا کے کسی حکومت کو نہیں گرانا. تو اب اگر جو اشارے خواجہ آصف صاحب دے رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, یہ اشارہ اسی طرف جا رہا ہے کہ اندر کھاتے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہاتھ مل چکا ہوا ہے. تو کیا واقعی یہ معاملات نواز شریف سے بالا طے ہو رہے ہیں, مریم بی بی سے بالا طے ہو رہے ہیں, یا واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی اجازت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی انتظار کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کو.